الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں الدرر البہیہ کے ساتھ امام شوکانی رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب، جو فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل ہے اور جس کی 13ویں کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، جن کے کتاب کے اندر جو کتابیں ہیں، اندرونی کتاب نمبر 13 وہ کتاب ہے کتاب الاطعمہ، کھانوں کے بارے میں، اور اس میں جو باب آج ہم پڑھیں گے وہ ہے باب الضیافہ، مہمان نوازی کے بارے میں یہ باب ہے۔ اس میں امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یجب علی من وجد ما یقری بہ من نزل علیہ من الضیوف ان یفعل ذلک، یجب واجب ہے اس شخص پہ جو کوئی ایسی چیز پائے جس چیز کے ساتھ وہ مہمان نوازی کر سکتا ہے اس آدمی کی، من نزل علیہ من الضیوف، جو اس کے پاس مہمانوں میں سے آیا ہے۔ تو کیا واجب ہے اس کے اوپر؟ ان یفعل ذلک، کہ وہ یہ مہمان نوازی کرے، یعنی کہ واجب ہے اس شخص پہ جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے مہمان نوازی کر سکتا ہے، اس کی، جو اس کے پاس مہمانوں میں سے آیا ہے تو اس پہ واجب ہے کہ اس کی مہمان نوازی کرے۔ لیکن یہاں پہ لفظ کیا بولا انہوں نے؟ من نزل علیہ، کیا مطلب؟ جو اس کے اوپر اترا ہے، پڑاؤ ڈالا ہے۔ مراد یہ ہے کہ مسافر بن کر آیا ہے، آپ کے شہر سے نہیں آیا، باہر سے آیا ہے۔ تو کہتے ہیں ایسے آدمی کو مہمان نوازی کیا ہے؟ واجب ہے۔ وحد الضیافت الی 3 ایام، اور مہمان نوازی کی حد جو ہے وہ 3 دن تک ہے۔ وما کان وراء ذلک فصدقۃ، اور جو اس کے بعد ہے تو وہ صدقہ ہے، آپ کی مرضی ہے کہ مہمان نوازی کریں یا نہ کریں، 4تھے دن، 5ویں دن۔ ولا یحل للضیف، اور مہمان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، ان یثوی عندہ، کہ وہ اس کے پاس قیام کرے، حتی یحرجہ، یہاں تک کہ اس کو حرج میں ڈال دے، مشقت میں ڈال دے، گناہ میں ڈال دے۔ یہ جو گفتگو ابھی تک ہم نے پڑھی ہے، یہ امام شوکانی نے کہاں سے لی ہے، اس کے پیچھے نصوص کون سی ہیں، دلائل کون سے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، نمبر ہے 6135، 6135، اور مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے وہاں پہ 4848۔ راوی ہیں ابو شریح العدوی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ سمعت اذنایا و ابصرت عینایا حین تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ حدیث جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کی تھی، تب میرے کان آپ کی حدیث کو سن رہے تھے اور میری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی تھی۔ یعنی کہ یقین ہے مجھے کہ آپ علیہ السلام نے حدیث بیان کی ہے، مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آج بھی وہ منظر میرے ذہن میں ہے، میں نے گفتگو براہ راست سنی اور آپ کو اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھا بھی جب آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اپنے مہمان کو احترام دے، اپنے مہمان کو تکریم دے۔ کیسے دے تکریم؟ جائزتہ، کہ اس کو جائزہ دے۔ قالوا وما جائزتہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا کہ مہمان کا جائزہ کیا ہے؟ جائزہ کہتے ہیں تحفے کو، عطیے کو۔ مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اس کی شاندار ضیافت کرے۔ کون سی ضیافت کرے؟ شاندار۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ جو جائزہ ہے یہ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یومہ و لیلتہ،
اس کا ایک دن اور ایک رات، یعنی کہ ایک دن ایک رات تو اچھی طرح اس کی مہمان نوازی کرے. وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، اور نارمل مہمان نوازی 3 دن کرے. فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو کچھ اس کے بعد ہے، فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ، تو وہ اس کی طرف سے مہمان پہ صدقہ ہے، کرنا چاہتا ہے تو کرے، نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے. یہ مراد ہے. یہ حدیث بخاری میں بھی آئی، مسلم میں بھی آئی. بخاری میں اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُ، اور اس کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے. کس کے لیے؟ مہمان کے لیے. أَن يَثْوِيَ عِندَهُ، کہ وہ میزبان کے پاس قیام کرے، حتیٰ یحرجہ، یہاں تک کہ اس کو حرج میں ڈال دے، گناہ میں ڈال دے. اور مسلم میں یہ ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ، کسی مسلمان آدمی کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، أَن يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ، کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا قیام کرے، حتیٰ یؤثمہ، یہاں تک کہ اس کو گناہ میں مبتلا کر دے. قالوا یا رسول اللہ وکیف یؤثمہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، اس کو کیسے گناہ میں مبتلا کرے گا؟ فرمایا یقیم عندہ، کہ اس کے پاس قیام کر رہا ہے، ولا شیء لہ یقریہ بہ، جبکہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے کہ جس سے اس کی مہمان نوازی کرے. اچھا، وہ گناہ میں کیسے واقع ہوگا؟ گناہ میں ایسے واقع ہوگا کہ مثال کے طور پہ وہ اس کی غیبت کر بیٹھے گا، بیگم سے کہے گا کہ یہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا، اس کو شرم نہیں آتی، میرے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے. یا اس کے خلاف کوئی ایسا منصوبہ بنائے گا تاکہ وہ نکل جائے. کوئی نہ کوئی اس کو ایسا گناہ کرنا پڑے گا. اس لیے کسی کو کسی کے پاس اتنا قیام نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنے میزبان کو گناہ میں ڈال دیں. اس سے آپ بچیں. اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، وَإِذَا لَمْ يَفْعَلِ الْقَادِرُ عَلَى الضِّيَافَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ كَانَ لِلضَّيْفِ أَن يَأْخُذَ مِن مَالِهِ بِقَدْرِ قِرَاءٍ، اور جب وہ آدمی جو مہمان نوازی کی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، القادر علی الضیافہ، مہمان نوازی کی طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے مالی طور پہ، وَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ، جب وہ آدمی یہ کام نہ کرے، جب وہ آدمی وہ کیا نہ کرے، ما یجب علیہ، وہ کام نہ کرے تو اس کے ذمہ واجب ہے، وہ کیا؟ مہمان نوازی. تو کان للضیف، تو مہمان کے لیے جائز ہوگا، ان یاخذ، کہ وہ لے، من مالہ، اس کے مال میں سے، بقدر قراہ، اپنی مہمان نوازی کی مقدار کے مطابق. آئیے پہلے اس بارے میں حدیث دیکھتے ہیں اور پھر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حدیث امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر 6137، 6137. امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر 1727، 1727. راوی ہے عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ، انہ قال، وہ کہتے ہیں، قلنا، ہم نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انک تبعثنا، آپ ہمیں کہیں بھیجتے ہیں. کون بھیج رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام. فننزل بقوم، ہم کسی قوم کے ہاں اترتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں، رکتے ہیں. ننزل، اس کا مطلب دور سے آئے ہیں. فلا یقلوننا، لیکن وہ ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے. فما ترى، تو آپ اس بارے میں کیا خیال کرتے ہیں، کیا ہمیں حکم دیتے ہیں، پھر ہم کیا کریں؟ یہاں پہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ سوال کرنے والے وہ صحابہ کرام ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں بھیجا. اس کا مطلب ہے سرکاری ملازم. یہ حدیث کن کے بارے میں؟ پھر سرکاری ملازمین کے بارے میں، جن کو حکومت نے کسی کام سے کسی شہر میں بھیجا ہے. شہر والے ان کی مہمان نوازی آگے سے نہیں کرتے، تو پھر کیا کریں؟ تو یہاں پہ ایک بات تو یہ ہوگی کہ کون ہے؟ سرکاری ملازمین ہیں، سرکاری ڈیوٹی پہ گئے ہیں، عوام کی خدمت کے لیے گئے ہیں، سرکاری کام کے لیے گئے ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ کون ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو حکومت نے راستے میں کھانے پینے کے لیے خرچہ نہیں دیا. آج کل کیا ملتا ہے جی؟ ٹی اے
ڈی اے. جب ٹی اے مل رہا ہے تو پھر آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بڑی اہم بات ذہن میں رکھنے والی ہے. پھر دیکھیں ہم نے کہا اللہ کے رسول انک تبعثنا، آپ ہمیں بھیجتے ہیں تو ہم کسی ایسی قوم کے پاس ٹھہرتے ہیں، رکتے ہیں، پلاٹ ڈالتے ہیں، لیکن وہ ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے. فما ترى فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم سے کہا نبی علیہ السلام نے ان نزلتم بقوم، اگر تم کسی قوم کے پاس پڑاؤ ڈالو، رکو، ٹھہرو، فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنبَغِي لِلضَّيْفِ، تو وہ تمہارے حق میں حکم دیں اس ضیافت کا جو تمہارے مناسب ہے. وہ کہتے ہیں اپنے غلاموں سے بھی ان کو کھانا دو، وہ کرو، یہ کرو، ایسی ضیافت کا وہ حکم دے دیں تو فَاقْبَلُوا، قبول کر لو. فَإِن لَّمْ يَفْعَلُوا، اگر وہ یہ مہمان نوازی کا حق ادا نہ کریں، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ، تو ان سے لے لو مہمان نوازی کا وہ حق الذی ينبغی لہم، جو ان کے لیے مناسب تھا کہ تمہاری کرتے، یعنی کہ پھر آپ خود ہی اپنی مہمان نوازی کا حق ان سے لے لیں. تو بتا چکا ہوں کہ یہ گفتگو کن کے بارے میں ہے جی؟ جن کو حکمران نے بھیجا ہے، حکومت نے بھیجا کسی کام سے، اور ان کو راستے میں کھانے پینے کا خرچہ نہیں دیا گیا حکومت کی طرف سے. جن کو خرچہ دیا گیا ہے وہ اس میں سے کھائیں بھی. اس کے بعد امام شوکانی کہتے ہیں وَيَحْرُمُ أَكْلُ طَعَامِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، کسی دوسرے کا کھانا اس کی اجازت کے بغیر کھانا حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. دلیل کیا ہے اس کی؟ دلائل میں سے ایک دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ الْبَاطِلِ، ایک دوسرے کے مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اور کسی کا کھانا آپ اس کی اجازت کے بغیر کھائیں گے تو یہ اس کا مال باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے کھانا ہے. وَمِن ذَلِكَ، اور اسی میں سے ہے. کس میں سے؟ کسی کا کھانا جائز نہیں ہے، کھائیں گے تو یہ باطل طریقے سے کھانا ہے. وَمِن ذَلِكَ، اسی میں سے حلب ماشیتہ، دوسرے کے جانور اور چوپائے کا دودھ دھو لینا. وَأَخْذُ ثَمَرَتِهِ وَزَرْعِهِ، اور اس کا پھل لے لینا، اس کے درخت کا اور اس کی کھیتی میں سے کچھ لے لینا. لا يجوز، جائز نہیں ہے، الا باذنہ، مگر مالک کی اجازت کے ساتھ. آئیے اس بارے میں ایک حدیث پہ غور کریں. حدیث کو روایت کے امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 2435 2435. حدیث کو روایت کے امام مسلم نے، نمبر ہے 1726 1726. راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يحلبن احد ماشیۃ احد الا باذنہ، تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے جانور کا دودھ نہ نکالے، دودھ دھونے کی کوشش نہ کرے اس کی اجازت کے بغیر. ايحب احدكم ان تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا، پسند کرے گا کہ اس کے غلے کے گودام میں آیا جائے اور گودام کا خزانہ، غلہ محفوظ کرنے کی جو جگہ ہے اس کو توڑا جائے اور اس کا غلہ منتقل کر لیا جائے، نکال لیا جائے، کوئی اپنے گھر لے جائے. فرمایا انما تخذل لهم ضروع مواشیہم اطعمتہم، ان کے لیے، ان کے جانوروں کے تھن ان کے غلے کو، ان کے کھانے کو محفوظ کرتے ہیں، سٹور کرتے ہیں. تو فلا يحلبن احد ماشیۃ احد الا باذنہ، کوئی کسی کے جانور کا دودھ نہ لے اس کی اجازت کے بغیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شاندار مثال دی ہے.
فرمایا تم میں سے کسی کا اسٹور ہو، گودام ہو، اور اس کمرے میں، اس گودام کے اندر آگے آپ کا خزانہ ہے. کیا مطلب؟ وہ کوئی برتن ہے بڑا، کوئی ایسی چیز ہے جس میں آپ نے اپنا غلہ محفوظ رکھا ہوا ہے، سیب رکھا ہوا ہے، گندم رکھی ہوئی ہے، چاول رکھے ہوئے ہیں آج کی زبان میں. تو کیا آپ پسند کریں گے کہ کوئی آئے آپ کے گودام میں داخل ہو اور آپ کا یہ غلہ اس کو توڑے اور اس میں سے گندم نکال کر چلا جائے، آپ کی کھجوریں لے کر چلا جائے، جو لے کر چلا جائے، چاول لے کر چلا جائے؟ کیا برداشت کر لیں گے؟ فرمایا جیسے یہ غلط ہے، ایسے ہی جو جانوروں کے مالک ہیں ان کا دودھ لینا ان کی اجازت کے بغیر غلط ہے، کیونکہ ان کا غلہ کیا ہے؟ یہ دودھ. ان کا گودام کیا ہے؟ یہ تھن. تو آپ ان کے جانوروں کے تھن جو ہیں ان سے ان کا غلہ نکال کے لے کر چلے جائیں تو یہ ایسے ہی غلط ہے جیسے گندم کسی کے گودام سے نکالنا غلط ہے. کہتے ہیں الا یکون محتاج الی ذالک، الا یہ کہ کوئی اس کا محتاج ہو تو وہ کیا کرے؟ فَلْيُنَادِ صَاحِبَ الْإِبِلِ أَبِ الْحَائِطِ، تو وہ اونٹ کے مالک کو آوازیں دے یا باغ کے مالک کو آوازیں دیں. فَإِنْ أَجَابَهُ، اگر وہ اس کی آواز کو سن لے تو پھر تو ٹھیک ہو گیا، اس سے اجازت لے لے. وَإِلَّا وَرْنَا فَلْيَشْرَبْ، وہ پی لے ان کے دودھ. وَلْيَأْكُلْ، اور کھا لے کیا؟ غلہ وغیرہ، پھل وغیرہ. غیر متخذ خبنۃ، اس حال میں کہ اس پھل کو، اس غلے کو خبنا بنانے والا نہ ہو، یعنی کہ گھر میں لے جانے والا نہ ہو. یہ نہیں کہ جیب میں ڈالے، کپڑے میں ڈالے اور گھر میں لے جائے، نہیں، ادھر ہی کھا لے تھوڑا بہت جو کھانا ہے. اور یہ بھی کس کو اجازت دی گئی ہے؟ محتاج کو، جس کو شدید بھوک لگی ہے، مثال کے طور پہ مرنے والا ہے، اس قسم کی صورتحال ہے. یہ جو آخری گفتگو ہم نے پڑھی ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ امام احمد اپنی مسند میں، امام ابو یعلا اپنی مسند میں، امام حاکم اپنی مستدرک میں، امام ابن ماجہ اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں. راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اور وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا اذا اتیت علی راع، جب تم کسی چرواہے کے پاس آؤ، مراد یہ چرواہے کے ریوڑ کے پاس، اس کے جانوروں کے پاس تم آؤ، فنادی ثلاث مرار، تو اس کو آواز دو 3 بار. اس کا مطلب ہے کہ جانور نظر آ رہے ہیں، ریوڑ نظر آ رہا ہے اور چرواہا نظر نہیں آ رہا، اب اس کو آواز دیں 3 بار. فَإِنْ أَجَابَكَ، اگر وہ آپ کی بات سن لے اچھی بات ہے. وَإِلَّا فَاشْرَبْ، ورنہ آپ پی لیں، فِي غَيْرِ أَن تُفْسِدَ، یعنی کہ اس کے جانوروں کا دودھ پی لیں لیکن دودھ کو فاسد نہیں کرنا، خراب نہیں کرنا، ضائع نہیں کرنا، تھوڑا بہت پی لیں آپ. وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَىٰ حَائِطِ بُسْتَانٍ، اور جب آپ کسی باغ میں آئیں، فنادِ صاحب البستانی، تو باغ کے مالک کو آواز دیں 3 مرات، کتنی بار؟ 3 بار. فَإِنْ أَجَابَكَ، اگر وہ آپ کی بات سن لے تو الحمدللہ. وَإِلَّا، ورنہ فَكُلْ، آپ اس کے باغ میں سے کھا سکتے ہیں، فی اللہ تفسدہ، لیکن اس کے باغ کو خراب نہ کریں، ضرورت سے زائد پھل نہ لیں، ساتھ لے کر جانے کی کوشش نہ کریں اور ضائع نہ کریں. ایک اور حدیث اسی موضوع پہ، اس کو روایت کرنے والے ہیں امام ترمذی اور ابن ماجہ. ابن ماجہ میں نمبر ہے 2301 2301. راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من دخل حائطا فلیأکل ولا یتخذ خبنا، جو کسی باغ میں داخل ہو تو وہ وہاں سے کھا پی لے لیکن خبنا نہ بنائے. کیا مطلب؟ جیب میں نہ ڈالے، کسی تھیلے میں نہ ڈالے، ساتھ لے جانے کی کوشش نہ کرے، خود ادھر ہی تھوڑا بہت جو کھانا چاہتا ہے وہ کھا لے. لیکن اجازت کس کو دی جا رہی ہے؟ محتاج کو، ضرورت مند کو، جس کو شدید بھوک لگی ہے، وہ بھی پہلے اجازت لینے کی کوشش کرے. اجازت نہیں ملتی، مارک نہیں ملتا، آبادیں دی ہیں تو پھر اتنا آپ لے لیں کہ آپ کی جان بچ جائے، آپ کی بھوک جو ہے تھوڑی بہت ختم ہو جائے.
اس کے ساتھ ہی یہ والا باب اپنے اختتام کو پہنچا. اب ہم بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف. اگلا باب کیا ہے؟ باب آداب الاکلی، کھانے کے آداب. کہتے ہیں امام شوکانی تشرع للآکل التسمیۃ والاکل بالیمین، کھانا کھانے والے کے لیے مشروع ہے التسمیہ بسم اللہ پڑھنا، والاکل بالیمین اور دائیں ہاتھ سے کھانا. یعنی کہ کھانا کھانے والے کے لیے شریعت کی طرف سے یہ آداب ہیں کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھے؟ بسم اللہ. اور کھانا کیسے کھائے؟ دائیں ہاتھ سے. اس معاملے میں پہلے حدیث ابو داؤد شریف کی، ترمذی کی، ابن ماجہ کی. ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 3264، 3264. راوی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 6 صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. ایک اعرابی آیا، بدو آیا، اس نے آ کر وہ کھانا 2 لقموں میں ختم کر دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اما انہ لو کان قال بسم اللہ لکفاکم، کہ اگر یہ آدمی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا تو یہ کھانا تم سب کے لیے کافی ہو جاتا. پتا چلا کہ اگر ایک آدمی بھی بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو کام خراب ہے. یہاں پہ ظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھی ہوئی تھی، 6 صحابہ کرام نے پڑھی ہوئی تھی. یہ 7ویں صاحب آئے ہیں، انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو کھانا سارا کیا ہوا؟ 2 لقموں میں ختم ہو گیا. اور آپ علیہ السلام کہنے کہ اگر وہ بسم اللہ پڑھتا تو کھانا تم سب کے لیے کافی ہو جاتا. بسم اللہ سے کھانے میں برکت پڑتی ہے. اور اس موقع پہ پھر آپ نے اصول بیان کیا تھا کہ اذا اکل احدکم طعاما، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے، فلیقل بسم اللہ، تو بسم اللہ پڑھے، لیکن کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے. فإن نسی فی اولہ، اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، فلیقل، تو جب یاد آئے تو یہ کہے بسم اللہ فی اولہ وآخرہ، کہ بسم اللہ اس کے شروع میں بھی، اس کے آخر میں بھی. یعنی کہ میں اللہ کا نام لیتا ہوں، بسم اللہ کہتا ہوں، اور یہ بسم اللہ کھانے کے شروع کے لیے بھی ہے، آخر کے لیے بھی ہے. تو آپ نے یہاں سے جان لیا کہ بسم اللہ میں کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے. پھر کہا تھا امام شوکانی نے کہ کھانا کس ہاتھ سے کھائیں؟ دائیں ہاتھ سے. تو حدیث ہے مسلم شریف کی، نمبر ہے 2020، 2020. راوی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اکل احدکم، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے، فلیأکل بیمینہ، کس ہاتھ سے کھائے؟ دائیں ہاتھ سے کھائے. واذا شرب، اور جب تم میں سے کوئی چیز پیے، فلیشرب بیمینہ، تو دائیں ہاتھ سے پیے. فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، جو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، وہ شیطان ہے. تو شیطان والا کام میں نے نہیں کرنا، آپ نے نہیں کرنا. شیطان ہمارا دشمن ہے، ہم نے شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، ہم نے چلنا اللہ کے نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کھاتے تھے کس ہاتھ سے؟ دائیں ہاتھ سے. حکم بھی دیتے تھے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. صرف یہ نہیں کہ آپ کی سنت ہے، بلکہ آپ کا آرڈر ہے. تو ہم نے یہاں پہ شیطان کی پیروی نہیں کرنی. اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی وَمِنْ حَافَتَيِ الطَّعَامِ لَا مِنْ وَسَطِهِ، کہ کھانا آپ کھائیں کھانے کے 2 کناروں کی طرف سے، نہ کہ اس کے بیچ کی طرف سے. کھانا پڑا ہوا ہے تو آپ کھانا کہاں سے لیں گے؟ سائڈ سے لیں، کھانے کی سائڈ سے لیں، بیچ میں سے نہ لیں. کیوں جی؟ اور حدیث کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 3277، 3277. اور امام ترمذی بھی اس کو روایت کرتے ہیں. راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے البرکۃ تنزل وسط الطعام،
برکت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے کھانے کے بیچ میں، سینٹر میں. فَكُلُوا مِنْهَا فَتَيْهِ، تم کھانے کے دو اطراف میں سے کھاؤ، دو جوانب میں سے کھاؤ، دو سائڈوں میں سے کھاؤ. وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ، اور اس کے بیچ میں سے نہ کھاؤ. کیوں جی؟ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب برکت نازل ہوتی ہے بیچ میں تو وہاں سے لینا چاہیے نا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ فی الحال آپ سائڈوں سے لیں، آخر میں جا کے آپ بیچ میں کھانا لیں. برکت نازل ہو رہی ہے، اس کو نازل ہونے دیں، برکت باقی رہنے دیں. وَمِمَّا يَلِيهِ، اور آپ اس کھانے میں سے لیں جو آپ کے قریب ہے. کیا مطلب؟ یعنی کہ جب ایک پلیٹ میں، ایک تھال میں کئی لوگ مل کے کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کھانا پھر کہاں سے لیں؟ وہ کھانا لیں جو آپ کے سامنے ہے. وہ کھانا نہ لیں جو دوسرے کے سامنے ہے، جو اس کے سامنے جو دائیں سائڈ پہ ہے، جو اس کے سامنے جو بائیں سائڈ پہ، جو آپ کے سامنے. بلکہ آپ وہ کھانا لیں جو آپ کے سامنے ہے. اس بڑی پلیٹ میں سے، بڑی ٹرے میں سے، اس بڑے تھال میں سے آپ کھانا وہ لیں جو آپ کے سامنے ہے. البتہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ کسی اور کی طرف سے کھانا لے سکتے ہیں اگر کھانا ایک نہیں ہے بلکہ اس میں کئی اقسام ہیں. بڑے تھال میں، بڑی ٹرے میں مثال کے طور پہ کھجوریں بھی پڑی ہوئی ہیں، بادام بھی پڑے ہوئے ہیں، کشمش بھی موجود ہے، کاجو بھی موجود ہے، پستہ بھی موجود ہے. اب آپ کے سامنے کیا پڑا ہوا ہے؟ صرف کشمش. اب آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں کیا لوں؟ کاجو بھی لوں. تو پھر آپ اپنی سائڈ میں سے جاتے ہوئے جو کاجو قریب ترین آپ کے ہیں وہاں سے آپ لے لیں. اچھا جی، کیا دلیل ہے اس مسئلے کی؟ کس مسئلے کی کہ کھانا کہاں سے لینا ہے؟ وہ وہاں سے لینا جو آپ کے قریب ہے، آپ کے سامنے ہے. امام بخاری روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 5376، 5376. مسلم میں اس کا نمبر ہے 2022 اور راوی ہے عمر بن ابی سلمہ. عمر بن ابو سلمہ راوی ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ آپ لوگوں سے میرا سوال ہے، یہ کون ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ربیب ہیں، یعنی آپ کی وائف کے بیٹے ہیں. گویا کہ آپ کے بیٹے لگے. آپ کی وائف کے بیٹے آپ کے کیا لگے؟ ام سلمہ کو جانتے ہیں؟ ام سلمہ کے شوہر کون تھے؟ ابو سلمہ، یعنی کہ سلمہ کے ابا، ام سلمہ سلمہ کی ماما. تو یہ جو ام سلمہ اور ابو سلمہ ان کے بیٹے ہیں، یہ عمر، یہ کس کی تربیت میں تھے؟ نبی علیہ السلام کی تربیت میں تھے، کیونکہ ام سلمہ سے آپ کی شادی ہوگی رضی اللہ عنہ. تو اب ان کی اولاد بھی ساتھ آئی ہے. تو آپ علیہ السلام اس بچے کی کیسے تربیت کر رہے ہیں دیکھیں، اور آج کا باپ دیکھے کہ کیا میں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتا ہوں. عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کی گود میں ایک لڑکا تھا. آپ کی گود میں تھا مراد آپ کی تربیت میں تھا. وکانت یدی تطیش فی الصحفۃ، اور میرا ہاتھ گھوم رہا تھا برتن میں، کبھی ادھر سے پکڑتا کوئی چیز، کبھی ادھر سے پکڑتا. فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھ سے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا غلام، او لڑکے، سم اللہ، بسم اللہ پڑھو. کیا پڑھو؟ جب بھی کھانا کھانا کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں کھانا کھا رہا ہوں. وکل بیمینک، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. یہ مشورہ ہے کہ آرڈر ہے؟ آرڈر. وکل مما یلیک، اس کھانے میں سے کھاؤ جو آپ کے قریب ہے. فما زالت تلک طعمتی بعد، عمر بن ابو سلمہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر میرا کھانے کا یہی انداز رہا. جیسی تعلیمات آپ نے دی تھیں انہی تعلیمات کے مطابق پھر میں کھانا کھاتا رہا. تو اس حدیث سے کیا مسئلہ اخذ ہوا جی؟ کہ آپ وہ کھانا کھائیں جو آپ کے قریب ہے، کسی اور کے سامنے سے کھانا اٹھا کر نہ کھائیں.
امام شوکانی کہتے ہیں وَيَلْعَقُ أَصَابِعَهُ وَصَحْفَهُ، اور چاٹ لے کھانا کھانے والا اپنی انگلیوں کو اور برتن کو، پلیٹ کو چاٹ اچھی طرح صاف کرے، چاٹ اچھی طرح صاف کرے۔ اس معاملے میں دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری میں حدیث آئی ہے، اذا اکل احدکم، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے، فلا یمسح یدہ، اپنے ہاتھ کو صاف نہ کرے، حتی یلعقھا، یہاں تک کہ اس کو چاٹ لے، او یلعقھا، یا اس کو چٹوا لے۔ ہاتھ دھونے میں یہ نہیں کہ آپ جلدی نہ کریں، تولیے سے ہاتھ صاف کرنے میں جلدی نہ کریں، ٹیشو کے ساتھ ہاتھ صاف کرنے میں جلدی نہ کریں، پہلے جو انگلیوں پہ کھانا لگا اس کو چاٹ لیں۔ آج اس کو ہم عیب سمجھتے ہیں، اور جو دیکھے گا وہ بھی اس عمل کو معیوب جانے گا، جبکہ یہ فرمان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، جن سے اچھا کوئی نہیں ہوگا کھانے پینے کے آداب کے لحاظ سے، کھانے پینے کے اصولوں کے لحاظ سے۔ اس معاملے میں امام مسلم روایت کرتے ہیں حدیث 2034 انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اکل طعاما لعق اصابعہ الثلاثہ، آپ جب کوئی کھانا کھاتے تو آپ اپنی 3 انگلیوں کو چاٹتے۔ کتنی انگلیوں کو؟ یعنی کہ 3 کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، تینوں کو چاٹتے۔ قال، راوی کہتے ہیں، راوی کون ہے؟ انس بن مالک۔ وقال، اور آپ کہتے اذا سقطت لقمۃ احدکم، جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے زمین پہ، فلیمط عن الاذی، اس سے گندگی کو، گرد و غبار کو ہٹا دے، دور کر دے، ولیأکلھا، اور اس لقمے کو کھائے، ولا یدعھا للشیطان، اور اسے شیطان کے لیے نہ رہنے دے ورنہ وہ شیطان کھا جائے گا۔ وَأَمَرَنَا، اور آپ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا، أَن نَسْلُطَ الْقَصْعَ، کہ ہم کیا کریں؟ صاف کریں کس کو؟ پیالے کو۔ قال، آپ نے کہا فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ، تم نہیں جانتے، فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، تمہارے کون سے کھانے میں برکت ہے، اس لیے برتن کو کیا کرو؟ صاف کرو۔ ہو سکتا ہے برتن اسی کھانے میں ہو جو پیچھے رہ گیا ہے۔ امام شوکانی کہتے ہیں والحمد عند الفراغ والدعاء، جب کھانے سے فارغ ہوں تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور دعا پڑھیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 5458 5458، راوی ہے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان اذا رفع مائدتہ، جب اپنا دسترخوان اٹھاتے، ان کھانے سے فارغ ہو جاتے، قال، تو آپ کہتے الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغن عنہ ربنا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، کتنی؟ کثیرا، بہت زیادہ، طیبا، کیسی تعریفیں؟ بڑی عمدہ، شاندار، پاکیزہ، مبارکن فی، جن میں بابرکت ہو، غیر مکفی، اس کا کیا معنی ہوگا؟ یعنی کہ غیر مکفی، اس حمد و ثنا پہ اکتفا نہ کیا گیا ہو بلکہ بعد میں بھی حمد و ثنا جاری رکھی جائے، ولا مودع، اور نہ ہی اس کو ترک کر دیا گیا ہو، کس کو؟ حمد و ثنا کو، ولا مستغن عنہ، اور نہ ہی اس سے اعراض کیا جائے، بے نیازی اختیار کی جائے، کس سے؟ حمد و ثنا سے، ربنا، اے ہمارے رب۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، کثیر نے بہت زیادہ، طیباً پاکیزہ، مبارکاً فی، جس میں کیا ہو؟ برکت ڈالی گئی ہو، غیر مکفی، یہ ایسا کھانا نہ ہو کہ جس پہ اکتفا کیا گیا ہو، ان کے بعد میں کھانا ہی نہ ملے،
ولا مودعین، اور نہ ہی ایسا کھانا ہو جس کو چھوڑ دیا گیا ہو، الوداع کہہ دیا جائے بعد میں نہ ملے، ولا مستغنی عنہ، اور نہ ہی ایسا کھانا ہو جس سے بے نیازی اختیار کی جائے، ربنا ہمارے رب۔ تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے نبی علیہ السلام، کس کے بعد؟ کھانا کھانے کے بعد۔ اگلی حدیث سنیں، امام ترمذی روایت کرتے ہیں، ابو داؤد، ابن ماجہ میں نمبر ہے 3285، 3285، اور یہاں پہ راوی ہے معاذ بن انس الجہنی رضی اللہ عنہ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من اکل طعاما، جو کھانا کھائے، ثم قال، پھر یہ الفاظ کہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول انی ملاقوہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کہ جو کھانا کھائے اور پھر یہ دعا پڑھے، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے، اطعمنی ھذا الطعام، جس نے یہ والا کھانا مجھے کھلایا ہے، ورزقنیہ، اور جس نے مجھے یہ دیا ہے، من غیر حول منی ولا قوہ، بغیر اس کے کہ میرے پاس طاقت ہو شر کو دور کرنے کی، مصیبت کو دور کرنے کی، ولا قوہ، اور بغیر اس کے کہ میرے پاس کوئی طاقت ہو خیر کو حاصل کرنے کی، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جو یہ دعا پڑھے گا کھانا کھانے کے بعد، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گزشتہ گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ کتنی فضیلت ہے ایسی دعاؤں کی۔ ولا یاکل متکئا، اور کھانا کھانے والا ٹیک لگا کر کھانا نہ کھائے۔ حدیث کیا ہے پہلے دیکھتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 5399، 5399، راوی ہے ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ السوائی، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس تھا، فقال لرجل عنده، آپ نے اس آدمی سے کہا جو آپ کے پاس موجود تھا، کہ لا آکل وانا متکئون، میں تو کھانا نہیں کھاتا جبکہ میں نے ٹیک لگا رکھی ہو۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پہ ٹیک سے کون سی ٹیک مراد ہے؟ تو امام شوکانی اپنی ایک اور کتاب میں لکھتے ہیں کہ ٹیک لگانے کا کوئی بھی طریقہ ہو وہ اس میں داخل ہے۔ مثال کے طور پہ کھانا کھاتے ہوئے جسم کی ایک سائڈ پہ جھکنا، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ اپنے بائیں ہاتھ کو زمین پہ لگا کے بوجھ اس پہ ڈال دینا، ایسے کھانا کھاتے ہوئے۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں اس مسئلے پہ گفتگو کی ہے۔ ان کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ٹیک کسی بھی طریقے سے لگے، کھانا کھاتے ہوئے ٹیک لگانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، لا آکل وانا متکئون، میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ آج ہم نے 2 باب پڑھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔